شمر لعین کے بیٹوں نے مجھ پہ الزام لگایا ہے کہ میں گستاخ صحابہ ہوں۔ کالا شاہ کاکو اور ڈنگا بتھاڑ گندی مشین، ان لعینوں نے مجھ پر گستاخ صحابہ ہونے کا الزام لگایا ہے۔ ان کے ساتھ ملک ابو لہب بھی شامل ہے، لیکن چونکہ وہ ایک جاہل اور ان پڑھ آدمی ہے تو اس کو تو ایک طرف چھوڑے، اس کے ساتھ تو ہمارا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، نام اس کو جواب دیتے ہیں۔ ان کے ساتھ ایک اور مولانا صاحب بھی تھے، ان کا بھی نام نہیں لے رہے کیونکہ ان کے کچھ رشتہ دار ہمارے جان و جگر ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، تو ان کی دل آزاری بھی نہ ہو، ہم ان کا خیال رکھتے ہوئے بھی اس کا نام نہیں لے رہے، اور وہ آج کل خاموش بھی ہے۔ لیکن اس ساری شیطانی چال کے پیچھے شمر لعین کے دو بیٹے، یہ جبی شریف کے ماچھی، یہ کالا شاہ کاکو اور یہ گندی مشین، یہ ان کی شیطانی چال ہے۔ میں پہلے پہچان کروا دیتا ہوں کیونکہ انہوں نے امیر شام امیر معاویہ ابن ابی سفیان کی گستاخی کا الزام لگایا ہے، جو کہ قطعاً درست نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں سب سے پہلے ان کا تعارف پیش کر دیتا ہوں۔ ایک طرف رسول خدا میرے آقا و مولا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ان کی شہزادی فاطمہ بداحت منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں، وانفسنا وانفسکم کا مصداق، جان نبی نفس محمد کا حصہ سیدنا مولا علی المرتضیٰ ہیں، الحسن والحسین سیدہ شباب آل الجنہ، نوجوانان جنت کے سردار سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین علیہ السلام ہیں۔ ایک طرف یہ پاک خاندان ہے، اب دوسری طرف بدقسمتی سے جو خاندان شروع سے آخر تک، بدر سے کربلا تک اس پاک خاندان کا مد مقابل ہے، وہ حضرت امیر معاویہ ابن ابی سفیان اور ان کا خاندان ہے۔ آپ کو چونکہ ان کا تعارف نہیں ہوگا، ان کی شیطانی چال جس کی وجہ سے آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے، کیونکہ ان پاک ہستیوں کا جو مقام اور مرتبہ ہے، میں اس کو کبھی بھی امیر شام معاویہ بن ابی سفیان کی ذات اور ان کے خاندان کے برابر نہ سمجھتا ہوں اور نہ کبھی سمجھ سکتا ہوں۔ ادھر میں نے آپ کو تعارف کرا دیا رسول خدا، مولا مرتضیٰ، فاطمہ الزہرا، حسن اور حسین۔ دوسری طرف امیر معاویہ ابن ابی سفیان ہیں کون؟ آپ کو شاید معلوم نہ ہو، لیکن آپ نے یقیناً سن رکھا ہوگا کہ غزوہ احد میں ایک عورت نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبایا تھا، اور ان کے ناک اور کان کاٹ کے ہار پروئے اور وہ اپنے گلے میں ڈال کے دھمالیں ڈالتی ہوئی مکہ گئی تھی۔ اس کا نام ہند ہے، جو کہ مشہور ہے ہندا۔ ہندا کوئی نام نہیں ہے، اصل نام ہند ہے۔ ہند بنت عتبہ بن ربیعہ، یہ عتبہ کی بیٹی ہے۔ عتبہ، عتیبہ، شیبہ۔ عتبہ اس کا باپ تھا، عتیبہ، شیبہ یہ اس کے چچا تھے۔ اس کا ایک بھائی تھا ولید بن عتبہ۔ یہ سارے غزوہ بدر میں مولا علی اور سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار سے واصل جہنم ہوئے تھے۔ یہ ہے ان کا شجرہ نسب، اور انہی مقتولوں کا بدلہ لینے کے لیے احد میں یہ لشکر لے کے دوبارہ آئی تھی ابو سفیان کی قیادت میں، اور وحشی اس کا نیزہ باز تھا۔ اس کی ایک ہی ڈیوٹی تھی کہ حمزہ جہاں ملے تم نے ان کی چھاتی میں نیزہ پیوست کرنا ہے۔ پھر اس عورت نے ان کی لاش مبارکہ مسلح کیا، اس نے سید الشہداء کا کلیجہ نکال کے چبایا، ناک اور کان کاٹے۔ پھر انہی کے صاحبزادے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرت امیر معاویہ کی اماں جان ہے۔ اگر کسی کو اعتراض ہو یا میں نے غلط بتایا ہو تو وہ بالکل آ کے اعتراض کر سکتا ہے۔ اگر کوئی ان کی والدہ اور ہے اس کے علاوہ تو مجھے بتا دیا جائے۔ پھر انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عیسائی عورت سے شادی کی، اس کا نام میسون تھا، جس سے یزید پلید ملعون قاتل حسین پیدا ہوا۔ یہ ہے ان کا خاندان۔ ابھی بدقسمتی سے یہ پاک خاندان نبی اور یہ بنو امیہ کا خاندان، یہی آمنے سامنے ہے بدر سے لے کر کربلا تک۔ میں نے کوئی گستاخی نہیں کی،
بس صرف میرا قصور یہ ہے کہ میں حق بیان کر دیتا ہوں. بھائی میں نے تو رضی اللہ عنہ بھی کہہ دیا. میں کسی صحابی کا سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، حسان و سعید، حضرت ابو ہریرہ، حضرت سراقہ بن مالک، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جتنے نام میرے ذہن میں ہیں یا مجھے معلوم ہیں، یا جو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ہیں ادنا سے ادنا، میں ان کی گستاخی کا متحمل ہی نہیں ہو سکتا، اور ان کے گستاخ کو میں مسلمان ہی نہیں سمجھتا. اسی طرح ایک بات خاص طور پر آپ کو سمجھانے والی ہے. اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول سے اختلاف کرے تو وہ شخص تو بلا شبہ کافر ہو جاتا ہے، اس کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے. لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے اختلاف کرنے والا شخص کافر نہیں ہوتا. زیادہ دور نہیں جاتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج پر حضرت عبداللہ ابن عباس، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے درمیان اختلاف تھا. عبداللہ بن عباس کا موقف تھا کہ معراج کی رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ پاک کا دیدار کیا، اور ام المومنین فرماتی تھیں کہ جس نے یہ بات کی اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ تہمت باندھی. اس رات اللہ کا دیدار نہیں کیا بلکہ جبریل کی زیارت کی اصلی حالت میں. تو یہ اختلاف تھا، اپنے اپنے دلائل تھے. ہم عبداللہ بن عباس کے ساتھ ہیں، اس تفصیل میں نہیں جاتے، بات اور طرف نکل جائے گی. ہم سیدنا علی کرم اللہ وجہ کی اولاد ہیں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں. حلالی وہی ہوتا ہے جو باپ کے ساتھ کھڑا ہو، وہ حلالی نہیں ہوتا جو باپ کے دشمن کے ساتھ جا کے کھڑا ہو جائے. ہم حضرت امیر معاویہ کے اقدامات کی تائید نہیں کرتے. جس نے ادھر جانا ہے راستہ کھلا ہے چلا جائے. اور یہ شمر کی اولاد، موقع پرست، یہ کالا شاہ کاکو، میرے پاس ساتھ گواہ موجود ہیں مرکھالوں کی بیٹھک میں میلاد شریف کا کھانا کھاتے ہوئے یہ خود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں بکتا رہا ہے. اس کا اپنا کہنا تھا کہ جو باپ کو چھوڑ کے دوسری طرف چلا جائے وہ حلالی نہیں ہوتا، حرامی ہوتا ہے. لیکن ان کو موقع ملا کہ وہ مولانا تھے، ان کو بات سمجھ نہیں آ رہی تھی. حالانکہ اس دن نام بھی نہیں لیا گیا تھا، کوئی ذکر بھی نہیں ہوا، جنرل ذکر ہوا جیسے آج ہوگا. تو وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور میں نے خود لوگوں کو روکا. لوگ ان کو مارنے لگے تھے، بچایا میں نے. تو ان کو موقع مل گیا کہ مجھ پہ کیچڑ اچھالیں، جو کہ ایک سازش تھی اور ہے. لیکن بحمد اللہ تعالی آج وہ میں کلیئر کرنے جا رہا ہوں. وہ چند اقدامات ہیں جن سے مجھے اختلاف ہے، اور انہی اختلافات کے باعث ان ملعونوں نے نوجوان طبقے کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے، میرے خلاف پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی ہے کہ میں گستاخ صحابہ ہوں. ان سب کا مقام و مرتبہ اپنی اپنی جگہ بے مثال ہے. نہ کوئی ابو بکر کی جگہ لے سکتا ہے، نہ مولا عمر کی جگہ لے سکتا ہے، نہ عثمان کی جگہ لے سکتا ہے، نہ علی کی جگہ لے سکتا ہے. مرتبہ صحابیت میں سعد بن ابی وقاص کا اپنا مقام ہے، ابو ہریرہ کا اپنا مقام ہے، سراقہ بن مالک کا اپنا مقام ہے. حضور کے اہل بیت کا مقام کوئی بھی نہیں لے سکتا، وہ وراء الورا ہے. جن باتوں سے مجھے اختلاف ہے وہ تو الگ. یہ تعارف پیش کرنے کے بعد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ میرے ہاتھ میں صحیح البخاری ہے، جلد اول، صفحہ نمبر ہے 241، کتاب الصلاۃ، اور حدیث کا نمبر ہے 431. انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق اس حدیث کا نمبر ہے 2812، 2812. یہ اب تقریباً انٹرنیشنل نمبرنگ 2812 سب کو یاد ہو چکی. میں یہ حدیث بھی ساتھ لگا رہا ہوں، میں آپ کو اس کا متن پڑھ کے سناتا ہوں. وَيْحَ عَمَّارَ تَقْتُلُهُ فِئَةُ الْبَاغِيَةُ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ قَالَ يَقُولُ عَمَّارُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْفِتَنِ. وَيْحَ يَا عَمَّارُ، ہائے افسوس عمار، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی جنہیں تو اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ تجھے دوزخ کی طرف بلا رہے ہوں گے. آپ ان کی علمی بددیانتی دیکھیں کہ اکثر ترجمہ کرتے ہوئے کہہ دیتے ہیں کہ عمار تجھے مسلمانوں کا باغی گروہ قتل کرے گا. کہاں لکھا ہوا ہے مسلمانوں کا باغی گروہ؟ اور دیکھیں کہ گروہ جو ہے وہ باغی ہے اور گروہ کا سربراہ جو ہے وہ رضی اللہ عنہ. میں اب اور کیا کہوں؟ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو عمار کو قتل کرے گا اور عمار کا مال لوٹے گا، میری طرف سے اس کو جہنم کی بشارت دے دو.
اور حضرت عمار ابن یاسر جنگ صفین میں مولا علی المرتضیٰ کی فوج میں تھے، امیر معاویہ ابن ابی سفیان کے خلاف لڑ رہے تھے۔ بہت سے صحابہ ان کو جب میدان جنگ میں دیکھتے تو واپس چلے جاتے کہ ادھر تو عمار پھر رہا ہے۔ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سن رکھی تھی کہ اگر ہمارے ہاتھ سے عمار قتل ہو گیا تو ہمارا مقام تو جہنم بنے گا۔ تو اسی جنگ میں حضرت عمار کو ابو الغادیہ نے شہید کر دیا۔ یہ ابو الغادیہ بھی حضور کا صحابی تھا۔ پھر ان کا سر کاٹ کے یہ کسی مسلمان کا مسلمانوں کی جنگ میں پہلی دفعہ سر کٹا۔ کربلا میں تو انہوں نے حد کر دی کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک بھی کاٹا اور ان پہ گھوڑے بھی دوڑائے، ان کی لاش مبارک کا مسئلہ کیا۔ حضرت امیر معاویہ سے ہمدردی رکھنے والے اور مجھ پر گستاخ صحابہ کی تہمت لگانے والے یہ ملعون، چیلنج ہے تمہارے لیے، کالا شاہ کاکو اور گندی مشین آل ابلیس، تم لو ٹکر میرے نبی سے اور کہو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہارے باپ کے بارے میں یہ حدیث کیوں بیان فرمائی تھی، تو میں کیوں لوں اپنے نبی سے ٹکر، تم جاؤ جہنم میں، اعتراض کرو۔ بیان امام بخاری نے کیا ہے اور صحیح ہے۔ یہ جو نعرے لگاتے ہیں نا، ترانے گاتے ہیں سارے صحابہ جنتی جنتی، دونوں آل ابلیس، تم بھی چیلنج کرو میرے نبی کو، کیوں فرمایا تھا کہ عمار کو جو قتل کرے گا وہ بھی جہنمی، جو عمار کا مال لوٹے گا وہ بھی جہنمی۔ ابو الغادیہ صحابی ہے، جاؤ لے جاؤ جنت میں۔ ہمت ہے، جرت ہے تو کہو کہ ابو الغادیہ جنتی ہے، پھر تم پہ کفر کا فتویٰ میں لگاؤں گا، ہمت کرو۔ یہ حضرت امیر معاویہ طلقاء میں سے ہیں۔ یہ تینوں امیر معاویہ، ان کی والدہ ہند بنت عتبہ بن ربیعہ اور ان کے والد ابو سفیان، یہ طلقاء میں سے ہیں۔ فتح مکہ کے وقت یہ تینوں مسلمان ہوئے۔ یہ میں اب اس طرف جا رہا ہوں جو ان کو کاتب وحی اور کاتب قرآن کہتے ہیں۔ ان کے ایمان لانے سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت شروع ہوئے 21 سال گزر چکے تھے، یہ اس میں مسلمان نہیں ہوئے۔ قرآن سارا اتر چکا تھا، فتح مکہ کے بعد یہ مکہ میں ہی رہے، قرآن تو سارا پہلے اتر چکا تھا۔ اب ان کے چمچوں کو کہا جائے کہ بھائی قرآن کی ہر آیت کا شان نزول موجود ہے، تو ان آخری 2 سالوں کا تو اور زیادہ الیوم اکملت لکم دینکم تک کا وقت تو بڑا تھوڑا ہے، اس میں تو ساری آیات کہاں پہ نازل ہوئیں، کس وقت ہوئیں، کس نے لکھی، سب پتہ ہے۔ تو ان کو کاتب وحی کہنے والے، کان یکتب الوحی کی حدیث سنانے والے، مجھے وہ آیت بتا دیں کہ انہوں نے کون سی آیت لکھی ہے قرآن کی جو حضور پہ نازل ہوئی اور یہ پاس بیٹھے تھے اور انہوں نے لکھ لی۔ ان کے والد ابو سفیان نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے آپ کے خلاف جنگیں لڑتا رہا ہوں ساری زندگی، تو مسلمان مجھے اچھا نہیں جانتے، آپ میرے بیٹے کو اپنا کاتب رکھ لیں۔ اور کاتب خط و کتابت کے لیے، کاتب وحی نہیں، کاتب قرآن نہیں بھائی، اور وہ بھی کوئی ایک خط بھی نہیں ایسا جو انہوں نے لکھا ہو۔ ایک حدیث ملتی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا، وہ چھوٹے تھے، کہ جا معاویہ کو بلا کے لا، کچھ حضور نے لکھوانا تھا۔ تو وہ واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ معاویہ نے کہا ہے کہ میں کھانا کھا رہا ہوں۔ پھر حضور نے دوبارہ بھیجا، پھر گئے، پھر وہی جواب، میں وہ کھانا کھا رہا ہے۔ پھر تیسری دفعہ پھر یہی جواب کہ اس نے کہا میں کھانا کھا رہا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ اس کا کبھی پیٹ نہ بھرے، پھر قیامت تک وہ پیٹ نہ بھرا۔ بھائی حدیث سنا رہا ہوں نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سیدنا علی المرتضیٰ کی شان میں تو بہت زیادہ تھی، ان کا یہ مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ پھر انہوں نے جھوٹی احادیث گھڑی، موضوع، جن کا کوئی آگا پیچھا نہیں ہے، دنیا کی کسی کتاب میں نہیں، نہ کوئی راوی ہے ان کا۔ کبھی ان کو ہادی و مہدی بنایا، کبھی ان کے لیے کوئی اور فضیلتیں بیان کی، جو امام حجر عسقلانی، جن کو دیوبندی بریلوی اہل حدیث سب مانتے ہیں، وہ اپنی کتاب فتح الباری میں وضاحت فرما گئے ہیں کہ امام بخاری، امام نسائی، امام حاکم اور امام راہوی نے اس بات سے اتفاق کیا ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان کی فضیلت میں کوئی حدیث نہیں ہے۔ اور امام احمد بن حنبل نے عبداللہ ابن احمد بن حنبل کو فرمایا تھا کہ بیٹا ظلم کا دور تھا، علی کی شان تو بہت بلند تھی، تو اس کو تو یہ کم نہیں کر سکتے تھے۔ پھر انہوں نے جھوٹی احادیث گھڑ کے
تو حضرت امیر معاویہ کی شان میں سنانی شروع کر دی. ان کی شان اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ حضور کے صحابی ہیں. ابھی مجھے نہیں معلوم جو کام میں ابھی بتانے جا رہا ہوں اس کے بعد بھی کیا صحابیت باقی رہتی ہے یا وہ شرف باقی رہتا ہے یا کس حد تک باقی رہتا ہے، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. کیونکہ میں اس پر بات کروں گا تو پھر یہ کہیں نہ کہیں سے وہ جی گستاخ صحابہ ہو گئی ہے، شیطانی ٹولہ پھر کوئی نہ کوئی چیزیں گھڑ کے لے آئے گا. تو میں اپنی طرف سے کوئی بات آج کرنے ہی نہیں لگا. اب اس نسبی ٹولے نے کرنا کیا ہے کہ پہلے تو انہوں نے مکر جانا ہے کہ یہ حدیثیں جو میں سنا رہا ہوں یہ صحیح نہیں ہیں. دوسرا ان کے پاس ایک اور ہتھیار ہے کہ یہ اہل تشیع نے بیان کی ہیں، یہ شیعہ کی کتابوں سے لی گئی ہیں. واللہ ایک حدیث بھی کسی شیعہ کی کتاب سے نہیں ہے، یہ تمام کی تمام اہل سنت کی کتابوں سے ہیں. میں ساتھ ان اماموں کے حوالے بھی دے رہا ہوں، ان میں سے کوئی بھی شیعہ نہیں تھا. حضرت امیر معاویہ ابن ابی سفیان کا یہ معمول تھا کہ ممبروں پہ سیدنا مولا علی المرتضیٰ کو سب و شتم کرواتے تھے، لعنت کرواتے تھے. حتیٰ کہ عین روضہ رسول کے سامنے ممبر رسول پر سیدنا امام حسین علیہ السلام کی موجودگی میں یہ مولا علی علیہ السلام پر تبرہ بازی کرتے، ان پہ لعنت کرتے، گالیاں بکتے. سن 51 ہجری میں کوفہ کا گورنر زیاد جمعہ کے خطبہ کے دوران مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو گالیاں بک رہا تھا، لعنت کر رہا تھا. تو اس پر حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اس کو روکا اور انہوں نے سیدنا علی المرتضیٰ کی شان وہ بیان کی کہ ان کا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا رشتہ ہے، کیا تعلق ہے، کیا نسبت ہے، اور حضور نے ان کے بارے میں کیا فرما رکھا ہے. یہ بڑے متقی اور پرہیزگار صحابی تھے حضور کے. حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ان کو گرفتار کروا کے دمشق حضرت معاویہ کے پاس بھیج دیا. حضرت معاویہ نے ان کے قتل کا حکم دے دیا. ان کو اسی علاقے میں لے جایا گیا کہ جو علاقہ حضرت عمر کے دور میں حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمانڈ میں فتح ہوا تھا. جلادوں کو حکم دیا کہ اگر یہ مولا علی پر لعنت کریں تو ان کو چھوڑ دینا، اگر نہ کریں تو ان کو قتل کر دیا جائے. جلادوں نے جب یہ شرط سامنے رکھی تو حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں اپنی زبان پہ وہ کلمات کبھی نہ لاؤں گا جن سے میرا اللہ ناراض ہو، اور فرمایا کہ میرے قتل کے بعد مجھے انہی خون آلود کپڑوں میں دفن کر دینا. قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں معاویہ ابن ابی سفیان کا گریبان پکڑوں گا. پھر ان سب کو ان جلادوں نے اس جرم میں کہ مولا علی پہ لعنت نہیں کی قتل کر دیا. حضرت حجر بن عدی کے ساتھیوں میں سے حضرت عبد الرحمن کو واپس معاویہ ابن ابی سفیان کے پاس لایا گیا اور انہوں نے اس کو واپس زیاد کے پاس بھیج دیا کہ اس کو برے طریقے سے قتل کرو، اور انہوں نے اس کو حضرت عبد الرحمن کو زندہ دفن کر دیا. اس واقعہ نے امت کے صلحاء کے دل دہلا دیے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اے معاویہ، تیرے دل میں ذرا خدا کا خوف نہیں آیا جب تو نے حجر بن عدی کو قتل کیا. بیان کیا ہے امام طبری نے، جلد 4 ہے، صفحہ 190 تا 207. پھر اسی واقعے کو امام حافظ ابن عبد البر اپنی کتاب الاستیاب جلد اول صفحہ 135، ابن الاسیر جلد 3 صفحہ 234 تا 242، امام حافظ ابن کثیر البدایہ و نہایہ جلد 8 صفحہ 50 سے 55، ابن خلدون جلد 3 صفحہ 3 پر ہے. یہ اس واقعے کے حوالہ جات میں آپ کو ساتھ پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں اپنے پاس سے کوئی بات کر رہا ہوں. اسی سنت کو قائم رکھتے ہوئے ولید بن عبد الملک یہ بھی خطبہ لمبا کرتا تھا، لوگوں کا انتظار کرتے تھے، نماز جمعہ تقریباً عصر کے ساتھ ملا کے پڑھاتے تھے. چونکہ لوگ آتے نہیں تھے، انہوں نے مولا علی پہ تبارہ بازی کرنی ہوتی تھی، تو ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اے ولید بن عبد الملک، وقت تمہارا انتظار نہیں کرے گا، تم خدا کے سامنے دیر سے جمعہ پڑھانے کا عذر پیش نہیں کر سکو گے، اور اس کی وجہ بھی تمہیں معلوم ہے. تو اس نے اسی وقت ان کو قتل کروا دیا. چبی شریف میں بھی شمر کی اولاد آج بھی
نماز جمعہ عصر کے ساتھ ملا کے پڑھاتی ہے۔ یہ واحد مسجد ہے ہمارے شہر میں جہاں عصر کے ساتھ ملا کے جمعہ پڑھا جاتا ہے۔ یہ واقعہ امام ابن عبد البر نے جلد اول صفحہ 62 پر نقل فرمایا ہے۔ معاویہ ابن ابی سفیان کا مولا علی علیہ السلام پر سب و شتم کرنا، لعنت کرنا، یہ امام مسلم نے بھی بیان فرمایا ہے، اور مسلم شریف کی حدیث کا نمبر ہے 6220۔ اگر کسی کو کوئی غلط فہمی ہو تو یہ حدیثیں آپ خود چیک کر سکتے ہیں۔ پہلا سر جو اسلام کے زمانے میں کاٹا گیا وہ حضرت عمار ابن یاسر کا تھا۔ یہ سر کے کاٹ کے لانے کا واقعہ ابو الغادیہ کیسے کاٹ کے لایا اور کیا واقعات پیش آئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار پاک میں، اس کا حوالہ دے رہا ہوں۔ یہ بات احادیث میں ہے، مسند امام احمد بن حنبل، حدیث کا نمبر ہے 6538 6929، دار المعارف مصر، یہ 1952 میں پرنٹ ہوئی ہے، اور طبقات ابن سعد یہ بھی حدیث کی کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 253۔ میں اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہہ رہا بھائی، جو لکھا ہوا ہے کتابوں میں میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں۔ پھر اللہ کے دین کو بدلنے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کردار ادا کیا، کیسے اللہ کے دین کو بدلا۔ مال غنیمت کا یہ اسلامی دستور تھا کہ جو بھی مال غنیمت آئے اس کا 5واں حصہ بیت المال میں جمع کرا دیا جائے اور باقی سارا جو مجاہدین ہیں ان میں تقسیم کر دیا جائے۔ حضرت معاویہ نے یہ الگ نظام قائم کیا کہ سونا اور چاندی پہلے میرے لیے نکال کے الگ کر دو، اور پھر باقی جو بچے، وہ جو شریعت بچ گئی ہے وہ شرعی احکامات کے مطابق مجاہدین میں تقسیم کر دو۔ اس کو بھی طبقات ابن سعد میں بیان کیا گیا ہے، جلد نمبر 7 ہے، صفحہ نمبر 28 سے 29 تک ہے۔ امام طبری نے بیان کیا، جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 187 ہے۔ الاستیاب جلد نمبر 1 ہے، صفحہ 118۔ امام ابن الاسیر جلد 3 صفحہ نمبر ہے 233۔ امام حافظ ابن کثیر کی البدایہ و نہایہ جلد 8 صفحہ 29۔ پھر حضرت معاویہ کے جس ظلم پہ دل خون کے آنسو روتا ہے وہ بھی دل پہ پتھر رکھ کے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ یہ وحشیانہ سلوک حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو روا رکھا گیا، یہ محمد بن ابی بکر ہیں، یہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ یہ جن کو دورہ پڑتا ہے نا، ذکر صحابہ کرو جی، صحابہ، یہ معلوم کرو کہ ابو بکر کے بیٹوں کو کس نے قتل کیا، عبد الرحمن کو زہر کس نے دیا، اور محمد بن ابی بکر ان کو گھٹی حضور نے دی تھی۔ یہ حضرت اسماء بنت امیس سیدنا ابو بکر کی زوجہ تھیں، یہ ان کے وطن سے تھے محمد بن ابی بکر، اور جب حضرت ابو بکر کا وصال ہوا تو ان کے ساتھ مولا علی نے نکاح فرمایا، اور یہ محمد بن ابی بکر مولا علی کے پالے ہیں، یہ حسن اور حسین کے ساتھ کھیل کے بڑے ہوئے ہیں، اور یہ مصر میں مولا علی کے گورنر تھے۔ تو ان کو شہید کر کے ان کی لاش مبارک کو مردہ گدھے کی کھال میں سلائی کر کے حضرت امیر معاویہ نے جلوا دیا۔ ابھی ان باتوں سے اگر خدا راضی ہوتا ہے تو یہ واقعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ میں تو کہہ رہا ہوں بھائی، کیونکہ میرے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ بات امام حافظ ابن عبد البر نے الاستیاب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر ہے 253، امام طبری جلد 4 صفحہ 79، ابن الاسیر جلد 3 صفحہ 180، ابن خلدون جلد 2 صفحہ 182 پہ درج ہے۔ آپ بے شک حوالہ جات چیک کر سکتے ہیں۔ بسر بن ارطا یہ بھی صحابی تھا، اس کو حضرت معاویہ نے یمن میں روانہ کیا، اور یمن کے گورنر تھے حضرت عبید اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ عبید اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے وہی صحابی ہیں جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام مرض الموت میں اپنے گھر سے ممبر پہ تشریف لائے تھے آخری دفعہ، تو ان کے کاندھوں پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ یہ حضور کے چچا زاد بھائی تھے، حضرت عبید اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس بسر بن ارطا جو فوج کا کمانڈر بنا کے
امیر معاویہ نے یمن میں بھیجا، اس نے حضرت عبید اللہ ابن عباس کے 2 معصوم بچوں کو مسجد کے اندر ظالمانہ طریقے سے شہید کر دیا، اور ان کی ماں حواس کھو بیٹھی۔ اور ایک عورت نے کہا تھا کہ بسر، معاویہ کو جا کے کہہ دینا کہ ایسا ظلم تو دور جہالت میں بھی نہیں ہوتا تھا جو آج تم مسلمان ہو کر رہے ہو۔ میرے بھائیوں، میرے میں ہمت نہیں ہے کہ میں ان واقعات کی تشریح کر سکوں، لیکن خدا کی قسم میں ایسے اقدامات کی کبھی تائید نہیں کر سکتا۔ میں نے آپ کو حوالہ جات کے ساتھ یہ تمام واقعات سنا دیے ہیں اور میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا حق بیان کرنا، کیا یہ گستاخ صحابہ ہونا ہے، یا ان جبی شریف کے بے ایمانوں کو آئینہ دکھانا ہے۔ اگر حسین کو دین سے نکال دیں تو خدا کی قسم کچھ باقی نہیں بچتا، اسلام کا خاتمہ ہے۔ تاریخ انسانی میں ایسا نہیں ہوا کہ کسی نبی کے وصال کے 50 سال بعد اس کی اولاد کو اسی کی امت نے ذبح کر دیا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ جنت کے مالک رسول اکرم، خاتون جنت علی المرتضیٰ اور حسن حسین ہیں۔ اب جس نے دوسری طرف جانا ہے وہ بے شک چلا جائے، ہم تو ان کے ساتھ ہیں۔ اور جنت کے مالک یقیناً امیر معاویہ اور ان کا بیٹا تو نہیں ہے۔ یہ صلح حسن کے پیچھے چھپتے ہیں۔ سیدنا حسن مجتبیٰ نے خلافت سے دستبرداری کا اعلان فرما کے صلح کی تھی، اور صلح شرائط پہ تھی، اور پہلی شرط یہ تھی کہ امیر معاویہ اپنی وصال کے بعد یہ بات شورا پہ چھوڑ دیں گے کہ وہ کس کو امیر المومنین منتخب کرتے ہیں، لیکن انہوں نے اسی پہلی شرط کی خلاف ورزی کی اور یزید پلیت کو اپنا جانشین نامزد کر دیا، اور اس کی بیعت اپنی زندگی میں لینی شروع کر دی اور لیتے رہے۔ ہم حضرت معاویہ سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی مولا علی ان سے محبت کرتے تھے، بلکہ اس سے زیادہ کرتے ہیں، اس جیسی۔ ہم بالکل گستاخ صحابہ نہیں ہیں۔ اتنے اقدامات کے بعد صحابیت قائم ہے تو بھائی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ سیدنا حسن کے وصال کی خبر جب پہنچی دمشق میں، تو کہا گیا کہ وہ تو ایک انگارہ تھا جس کو اللہ نے بجھا دیا، تم اس پہ انا للہ پڑھتے ہو، تم اس کی وفات کا افسوس کرتے ہو۔ یہ تھی ان کی محبت اہل بیت، اور آپ کی ان سے محبت پہ بھی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب جس نے فتوے لگانے ہیں وہ مجھ پر فتوے لگانے کے بجائے ان محدثین پر فتوے لگائے۔ میں نے اپنا حق ادا کر دیا، وما علینا الا البلاغ۔